کون ہے اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے اعلیٰ حضرت؟ سنو، اپنے تو اپنے غیر بھی اعتراض کرتے ہیں، سب اعلیٰ حضرت، سب حضرت۔ یہ اعلیٰ حضرت کیسے؟ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، ہندوستان سے لے کر پوری دنیا تک جتنے علماء پیدا ہوتے ہیں انہیں حضرت کہا جاتا ہے، انہیں اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو شاکر رضا جواب دینا چاہتا ہے، ارے سنو، اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو ابو بکر نہیں رہتے ہیں، صدیق اکبر بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ عمر نہیں رہتے ہیں، فاروق اعظم بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ عثمان غنی نہیں رہتے ہیں، ذو النورین بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ علی نہیں رہتے ہیں، شیر خدا بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ امام حسین نہیں رہتے ہیں، شہید اعظم بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ نعمان ابن ثابت نہیں رہتے ہیں، امام اعظم بنا دیے جاتے ہیں۔ ارے سنو، اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی نہیں رہتے ہیں، غوث اعظم بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ معین الدین اجمیری نہیں رہتے ہیں بلکہ غریب نواز بنا دیے جاتے ہیں۔ اب شاکر رضا کہنا چاہتا ہے، ارے سنو، اللہ جب کسی کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے تو وہ احمد رضا نہیں رہتے ہیں بلکہ اعلیٰ حضرت بنا دیے جاتے ہیں۔ اور آگے ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ارے سنو، اللہ جب کسی کو عزت سے نوازنا چاہتا ہے تو حامد رضا نہیں رہتے ہیں بلکہ حجت الاسلام بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے وہ مصطفیٰ رضا نہیں رہتے ہیں بلکہ مفتی اعظم ہند بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے عطا کرتا ہے تو مفتی شریف الحق امجدی نہیں رہتے ہیں بلکہ شارح بخاری بنا دیے جاتے ہیں۔ اللہ جب کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو پھر وہ علامہ اختر رضا ازہری نہیں رہتے ہیں بلکہ تاج الشریعہ بنا دیے جاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو دیوانے جھوم کر کہتے ہیں، وادی رضا کی کوئے ہمالہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوئے ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت تو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت تو دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے۔ اور خاموش ہو رہے ہیں یہ کہہ کر حاسدین، جتنا دبایا اتنا ہی شہرہ رضا کا ہے، جتنا دبایا اتنا ہی شہرہ رضا کا ہے۔ وہی اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلقوں کا آقا کہو تجھے، خالق کا بندہ خلقوں کا آقا کہو تجھے۔ حضرات بڑے مبارک بات کے لائق ہے، حضرت حافظ و قاری اختر رضا خان صاحب کی بلا، اختر رضا صاحب کی بلا، اور مولانا مصباحی صاحب کی بلا، عظیم الدین مصباحی صاحب کی بلا، اور یہاں کے علماء کرام، یہاں کی عوام کہ آج ہم نے جنہیں مدعو کیا ہے، جنہیں آج ہم نے اسٹیج پر بلانے کی دعوت دیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ آل رسول تشریف لانے والے ہیں، اولاد علی تشریف لانے والے ہیں۔ ارے جانتے ہو کون ہے گلزار ملت، کیا ہے گلزار ملت؟ انشاءاللہ تعالی چند منٹوں میں شاکر رضا آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ کاسودہ والو اپنے قسمت پہ قربان جاؤ، آپ کے شہر میں، ہمارے اپنے شہر میں کوئی معمولی ہستی نہیں آ رہی ہے بلکہ وہ ہستی آ رہی ہے جن کے بارے میں بریلی کے تاجدار نے کہا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ گلزار ملت ہمارے
شہر قاصدہ میں آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہو ان کو اور کیا نام سے بھی جانا جاتا ہے اور انہیں کس طرح سے بھی پہچانا جاتا ہے. تو قاصدہ والوں سنو, انہیں گلزار ملت کو جب پکارا جاتا ہے تو یہ کہہ کر کے پکارا جاتا ہے وارث جبہ مولائے کائنات, وارث جبہ مولائے کائنات, یعنی حضرت مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جبہ مبارک زیب تن فرمایا, وہی جبہ نسل بعد نسل ہوتے ہوئے حضور گلزار ملت کے صاحب ان کی خانقاہ کے اندر موجود ہے. اور جب مسولی شریف میں عرس کا موقع آتا ہے تو حضرت گلزار ملت وہی شیر خدا کا, وہی مولائے کائنات کا, وہی حضرت علی کا جبہ مبارک زیب تن فرماتے ہیں, زیب تن فرماتے ہیں. کون سا جبہ, کس کا جبہ؟ ارے اس کا جبہ جسے پوری دنیا شیر خدا کے نام سے جانتی ہے, فاتح خیبر کے نام سے جانتی ہے. ارے جن کی تلوار جب میدان بدر میں چلتی ہے, ارے جن کی تلوار جب میدان احد میں چلتی ہے تو اپنے فرشتوں نے بھی کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, شیر مردہ شاہ یزدہ قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ حضرت علی, وہ مولائے کائنات, وہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ. کون علی, کون علی؟ ارے سنو, جب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے, حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں روم سے ایک قافلہ آیا جو کہ بے ایمان تھے, جو کہ عیسائی تھے. روم کا ایک قافلہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. کہا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا ہمارے پاس میں چند سوالات ہیں جس کا جواب نہیں مل سکا. ہم نے بڑے بڑے پادریوں سے پوچھا, ہم نے بڑے بڑے راہبوں سے پوچھا, ہم نے توریت کے جاننے والوں سے پوچھا, ہم نے انجیل کے پڑھے ہوئے حافظوں سے پوچھا, مگر ان سوالوں کا جواب نہ ملا. بڑے ہی مشکل سے سوال ہے, بڑے مشکل سوالات ہیں. ہم ان مشکل سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہمیں پتہ چلا ہے کہ مدینے کے اندر نبی کے غلام ہے جو مشکل سوالوں کے بھی جوابات دے دیا کرتے ہیں. ہم اسی لیے مشکل سوال لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں. اب ذرا غور سے سننا, اور جب جملہ پسند آئے تو سبحان اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک کہیے گا, کوئی خاموش نہ رہیے گا. حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کیا مشکل سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا, عیسائیوں نے کہا ہاں اے عمر مشکل سوال ہے. تو حضرت عمر تڑپ کر کے بولتے ہیں جب مشکل سوال ہے تو اس مشکل سوالوں کو حل کرنے کے لیے بلا لے آؤ مشکل کشا مولا علی کو, وہی ان سوالوں کے جوابات عطا فرمائیں گے. وہ مشکل کشا, وہ مولا علی کہ جن کا نام بھی حضرت عمر فاروق اعظم پیش کرتے ہیں, انہی کا جبہ حضرت علی شیر خدا کا جبہ جو حضرت مولا کائنات آج سے 1400 سال پہلے زیب تن فرماتے تھے, وہی جبہ مبارکہ نسل بعد نسل ہوتے ہوئے حضور گلزار ملت کے پاس میں آیا ہے. اور حضرت گلزار ملت عرس میں مسولی شریف کے عرس جب آتا ہے اسے زیب تن کرتے ہیں, اور جو سر پر ٹوپی اس دن پہنتے ہیں وہ کسی اور کی ٹوپی نہیں بلکہ غوث اعظم کی ٹوپی ہوا کرتی ہے. آپ جانو کون گلزار ملت آ رہے ہیں, عام ہستی نہیں, وہ ہستی آ رہی ہے کہ جب اس پاک میں جو کپڑا سینے سے لگاتے ہیں وہ کپڑا کوئی اور نہیں, وہ کعبہ ہوا کرتا ہے. ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے, چھڑی بھی کس کی جانتے ہو؟ چھڑی بھی کس کی؟ معمولی ہستی نہیں حضور گلزار ملت. وہ چھڑی جن کے بارے میں حضور گلزار ملت سے پوچھا گیا کہ حضور یہ چھڑی کس کی ہے, تو کہا یہ ہمارے دادا جان رئیس الاولیاء حضرت حبیب ملت علیہ رحمت و رضوان کی چھڑی مبارکہ. وہ چھڑی ہاتھ میں لے کر کے, اور رئیس الاولیاء کون ہے آپ جانتے ہو؟ داداؤں کا پتہ چل جائے گا تو جانشین بھی سمجھ میں آ جائے گی. رئیس الاولیاء کون ہے جانتے ہو؟ رئیس الاولیاء کی شان اس سے اندازہ لگائے کہ جب آپ کے دادا جان والدہ محترمہ کے شکم میں تھے,
یعنی آپ کی والدہ محترمہ حالت حمل سے تھی. اگر یہی دستور ہے دنیا کا، 9 مہینے کے بعد اور چند دنوں کے بعد بچے کی ولادت ہو جاتی ہے. پر جب آپ کے دادا جان آپ کی والدہ کے شکم میں تھے، 9 مہینے پورے ہوئے، 10 مہینہ پورا، 11 12 13 یہاں تک کہ 14 مہینے ہو گئے، آپ کے دادا جان کی ولادت نہیں ہوئی. حضرت گلزار ملت کے پردادا نے اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھا کہ بیگم بہو صاحبہ سے پوچھئے کہ بچے کی ولادت کی خوشخبری کیوں نہیں ملی اب تک. آپ کی گلزار ملت کی پردادی نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹا ولادت تو ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک کہ ولادت کیوں نہیں؟ تو جملہ سنیے. آپ کی دادی پردادی جان نے جب سوال کیا حضور گلزار ملت کی دادی جان سے، تو انہوں نے کہا، پردادی جان سے سوال کیا تو کہا کہ معاملہ یہ ہے اماں جان کہ میرے شکم میں جو لڑکا ہے وہ 4-5 مہینے سے میرے کان میں یہی آواز آ رہی ہے، یہی آواز آتی ہے کہ امی جان دنیا میں بغیر لباس کے پیدا ہوتے ہوئے مجھے حیا محسوس ہو رہی ہے، شرم محسوس ہو رہی ہے، اسی لیے میری ولادت نہیں ہو رہی ہے. ذرا زور سے بول دیجئے. اسی خانوادے کے شہزادے ہمارے اسٹیج پر آنے والے ہیں. سنو، جب آپ کے پردادا جان نے بہو صاحبہ کی بات کو ملاحظہ کیا تو آپ کے پردادا جان نے ایک گلاس پانی منگوایا، بہو سے کہا کہ اس گلاس کے پانی کو جو دم کیا ہوا ہے اسے پی لو، اور تھوڑا سا کپڑا کاٹ کر کے معمولی سا ٹکڑا کہا کہ اسے کھا لیجئے اور اوپر سے پانی پی لیجئے. کتابوں میں آیا ہے جیسے ہی آپ کی پردادی جان نے یہ کھایا، کھانے کے بعد میں جیسے ہی پانی پیا جو آپ کے سسور نے دیا تھا دم کیا ہوا، معاملہ یہ ہوا جیسے ہی اس کپڑے کے ٹکڑے کو نگلنا تھا، پانی کو پینا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں ان کے گھر میں حضور گلزار ملت کے دادا جان کی ولادت ہوتی ہے. تو دیکھا کیا گیا، کیا پرہنا نہیں بلکہ لنگوٹی پہن کر کے پیدا ہوئے ہیں، لنگوٹی پہن کر کے پیدا ہوئے ہیں. یہ معاملہ بڑا مشہور ہوا. آپ جانتے ہو وہ دادا جان جنہیں رئیس الاولیاء حضرت حبیب ملت کا نام سے جانا جاتا ہے، وہ حبیب ملت کی چھڑی. اور ان کی شان کا اندازہ لگاؤ کہ دادا جان کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت رئیس الاولیاء حبیب ملت جب حج کے لیے جا رہے تھے تو ان کے ایک مرید تھے جو بہار سے تشریف لائے ہوئے تھے، بڑے مخلص، بڑے ہی جید عالم دین، بڑے پائے کے بزرگ ان کے مرید تھے حضرت حبیب رئیس الاولیاء کے. چنانچہ جب حج کا جانے کی تیاری ہوئی، آپ ادھر توجہ، حج کا جانے کا معاملہ ہوا تو آپ نے مرید کو بلوایا. اور مرید کون؟ حضرت عبدالباری ہے جو کہ بہت بڑے پائے کے بزرگ حضرت عبدالباری، ان کو بلوایا. کہا کہ میری مدد آپ کو کرنا ہے. کہا کہ حضور آپ آقا ہے، میں آپ کا غلام ہوں، ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہو. کہا نہیں آپ مجھ سے وعدہ کرو. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا میرا پوتا، یہی حضور گلزار ملت کے بارے میں، میرا پوتا جو مجھ سے بہت مانوس ہے اور میں اس سے مانوس ہے، وہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوتا ہے. وعدہ یہ کرو کہ میرے بیٹے نور الاولیاء کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس میرے فرزند کو سنبھالے، لہذا اس کو سنبھالنے کی تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت عبدالباری نے یہ ذمہ داری قبول کی. اب آگے کی جو خاص بات کرنے جا رہا ہو اسے غور سے سنو. کہا یہ ذمہ داری میری ہے. حضرت رئیس الاولیاء حج کے لیے چلے گئے، حضرت رئیس الاولیاء حج کے لیے چلے گئے. حضرت گلزار ملت کا کی عمر اس وقت 2 سال یا 2.5 سال کی ہے. دادا جان کو جب آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھا تو بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے اور رونے لگے. گھر والوں نے دلاسا دیا، گھر والے سمجھاتے رہے، گھر والے انہیں مناتے رہے، مگر گلزار ملت 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرکار گلزار ملت، سرکار گلزار ملت، سرکار جانشین سہیل رضا صاحب قبلہ، سہیل رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت.
नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, खामोश। हुजूर गुलजार मिल्लत नहीं तशरीफ लाए हुए, बल्कि आप हजरात बैठ जाइए, अभी गुलजार मिल्लत तशरीफ नहीं लाए हैं, अपने अपने जगहों पर बैठ जाइए। बैठ जाइए। हुजूर गुलजार मिल्लत नहीं आए हुए और ना ही हुजूर सोहेल मियां तशरीफ लाए हुए, हजरत अल्लामा मौलाना महमूद रजा साहब आए हुए। माहौल बस आखिरी मुझे इशारा मिल गया है, मैं अपनी तकरीर को समेटना चाहता हूँ। कौन है गुलजार मिल्लत, क्या है गुलजार मिल्लत, वो समझाने के लिए आपके सामने आया था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बातें आपके सामने पेश कर दी है। आखिरी बात को कह करके और आखिरी वाक़या पेश करके मैं रुखसत होना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हजरत रईसुल औलिया जो आपके दादा जान है हज के लिए चले गए, मगर हजरत गुलजार मिल्लत जिनकी उम्र उस वक्त 2 साल या 2.5 साल की है, बेचैन हो गए। जब दादा जान को ना देखा तो बेकरार हो गए। चुनांचे आपके वालिद गिरामी ने आपको बहुत समझाया, आपको बहुत मनाया, मगर दादा जान को ना देखा तो बेकरार हो गए। यहाँ तक कि नूरुल औलिया ने हजरत गुलजार मिल्लत को आपके दादा जान के जो मुरीद हजरत अब्दुल बारी है उनके हवाले कर दिया और कहा कि आपने अब्बू जान से जो वादा किया था कि गुलजार मिल्लत को मैं संभालूंगा, लिहाजा लीजिए, इसे संभालिए। अब हजरत अब्दुल बारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो वादा किया था रईसुल औलिया से, उसे पूरा कैसे कर रहे हैं। यहाँ से लेकर वहां तक के अगर समझ में आ जाए तो कोई खामोश ना रहे, मोहब्बत से मचल करके सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होना चाहिए, इसलिए कि वो हम उसका जिक्र सुन रहे हैं जो शहजादे गौसे आजम है, जो वारिसे जो पाए मौलाए कायनात है। जब हजरत अब्दुल बारी की गोद में हजरत गुलजार मिल्लत को दिया गया तो हजरत अब्दुल बारी हुजूर गुलजार मिल्लत को अपनी गोद में लेकर के कहते हैं, बेटा क्या दादा जान की याद सता रही है, क्या दादा जान को देखना चाहते हैं? कहा अब दादा जान को देखना चाहता हो। हजरत अब्दुल बारी ने गुलजार मिल्लत को अपने सीने से लगाया, लगाने के बाद में कहा, बेटा आंखें खोलो और देखो अपने दादा जान को। तो गुलजार मिल्लत ने क्या देखा कि दादा जान को देखते हैं तो खाने काबा का तवाफ करते हुए देख रहे हैं, सफार मरवा की पहाड़ी पर चक्कर लगाते हुए देख रहे हैं। जब जब गुलजार मिल्लत को दादा जान की याद सताती थी, हजरत अब्दुल बारी अपने सीने से लगा करके अपने बेटे अपने आका के पोते हुजूर गुलजार मिल्लत को वहीं से बैठे बैठे खाने काबा का दीदार करा रहे हैं, अपने दादा जान की ज़ियारत करा रहे हैं। तो मुझे कहने दिया जाए, अरे दिखाने वाले का जहां कमाल है वही देखने वाले का भी कमाल है, वही देखने वाले का भी कमाल है। अरे मुझे कहने दिया जाए, जब गुलजार मिल्लत के देखने का आलम, जब बचपन का ये आलम है तो जवानी का आलम क्या होगा, जवानी का आलम क्या होगा। बस यही कह करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूँ कि ऐसी जात जो गुलजार मिल्लत की हमारी सरजमीन पर आई है, तो आज कासुदे का बच्चा बच्चा झूम झूम करके यही कह रहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ मैं रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ मैं रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के हैं, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सभी को हुजूर गुलजार मिल्लत के फैज़ से माला माल अता फरमाए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।